السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کا 21واں پارہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ جانتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے متعدد مقاصد ہیں، یعنی کہ اس کو صرف اجر و ثواب کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے معنی میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تعلیم اور تدریس کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، واعظ اور نصیحت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اس حکم تلاوت کے اندر یہ ساری ہی صورتیں آ جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو، اور پھر ساتھ ہی نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک خصوصی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حقیقت میں نماز ہو، یعنی کہ صرف اٹھک بیٹھک لگا لی۔ تو جب انسان حقیقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جو کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اس کے پھر کام آتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر یہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کے ان سے مدد حاصل کرے، یہ تو معنوی چیز ہے، مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم مرحلے کے اوپر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں، اور صاف صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو تم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو ہم پر اتاری گئی ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، لیکن بہت اچھے طریقے سے، لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے جو لوگ ظلم کریں، یعنی جو لوگ ظلم کریں، بحث و مباحثہ میں افراد سے کام لیں، تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑھتے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ لکھنا تو آپ بعد میں بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ پڑھنا جانتے تھے، لیکن قرآن آپ پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ اس کو دوسروں کو بھی پڑھوانا ہے۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ لوگ شک اور شبہ کر سکتے تھے کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے، اس نے کہیں اور سے پڑھ لیا ہوگا یا اس کو کسی نے پڑھا دیا ہوگا، لیکن ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، آپ تو پہلے ہی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو بھلا قرآن کس طرح اپنی طرف سے لا سکتے تھے آپ؟
بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیتوں کے منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات یعنی کہ معجزے اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ معجزے تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزات کیوں نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے قرآن کا جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ اور پھر اس کے متعلق ان کو چیلنج بھی دیا گیا کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا اس جیسی ایک صورت ہی بنا لائیں، لیکن کوئی بھی اس کو جو ہے پورا نہیں کر سکا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو اب تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یعنی کہ پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی، یعنی اگر یہ طے نہ ہو گیا ہوتا کہ ان کے اوپر فلاں وقت عذاب آئے گا، تو جس طرح کے ان کے اعمال ہیں اس لحاظ سے تو ان کو فوراً عذاب آ کے پکڑ لیتا، لیکن چونکہ بات گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ مقرر وقت کے مطابق ہی ہوگا، اور وقت بھی ایسا ہوگا جب کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ جب آرام اور سکون سے ہوں گے اسی وقت ان کو آ کے عذاب گھیر لے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ پہلی دفعہ جو یستعجلونک کا لفظ گزرا ہے وہ خبر کے طور پر تھا، اور یہاں پر یہ جو دوبارہ آیا ہے یستعجلونک، اس کا مطلب ہے کہ یہ بطور تعجب ہے، یعنی کہ بہت تعجب انگیز بات ہے کہ عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے اور یہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، اور اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو، اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایسی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا بھی مشکل ہو، تو پھر کیا ہے کہ وہاں پر ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح کے بعض مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسرے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کا جو تلخ گھونٹ ہے وہ تو ہر شخص کو پینا ہے، ہجرت کرو یا نہ کرو، ہر ایک بندہ جو ہے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے اور اس کو اس موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ یعنی کہ موت تو ضرور آئے گی، لیکن کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے مرو گے تو آخرت کی زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ کأین میں کاف جو ہے یہ تشبیہ کا ہے اور معنی ہے کتنے ہی یا بہت سے۔ پھر کہا کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی ایک خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے،
وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کو پہلے سے کئی زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ نیز تھوڑے ہی عرصے کے اندر انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بھی بنا دیا۔ یعنی کہ یہ جو رزق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور وہ ہر کہیں اپنی بندوں کو پہنچاتا ہے۔ یعنی کوئی کمزور ہو یا طاقتور ہو، اسباب اور وسائل والا ہو یا اسباب اور وسائل نہ ہوں، اپنے وطن کے اندر ہو یا مہاجر ہو یا بے وطن ہو، سب کا روزی رساں وہی اللہ ہے، جو چونٹیوں کو زمین کے کونوں کھدروں میں بھی، پرندوں کو ہواؤں میں، مچھلی اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ تو اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقر و فاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلوق کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا ملک یا اپنی جگہیں یا جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ کہیں ان کو فاقے نہ پڑ جائیں، کہیں اور جا کے سیٹل کیسے ہوں گے، یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، لیکن اس کے باوجود وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ، پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ مشرکین کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا اس کے غضب سے نہیں ہے، اور وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کے لیے رزق کی زیادتی اچھی ہے اور کس کے لیے رزق کی کمی اچھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی جو تقسیم ہے اس کے اندر بھی حکمت پائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور مزے اڑاتے رہیں، پس عنقریب یہ جان لیں گے۔ اس آیت کے اندر مشرکین کی یہ حرکت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈوبنے والے ہیں، تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، یعنی پھر دوسروں کو اس کے مدد کے اندر جو ہے شامل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے آج ان کی بچت ہو گئی، ورنہ وہ تو ڈوبنے ہی والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنایا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے جھٹلائے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہوگا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ سورہ روم مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم
حروف مقطعات ہیں، اور غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سال ہی میں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اللہ اختیار رکھنے والا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ عہد رسالت کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس تھا جو کہ آج کا موجودہ ایران ہے، دوسری جو طاقت تھی وہ تھی روم۔ تو اول ذکر حکومت جو ہے یہ آتش پرست تھی، یعنی کہ فارس جو تھا ایران والے یہ آتش پرست تھے، اور جو دوسری حکومت تھی یعنی کہ روم کی یہ اہل کتاب کی تھی۔ تو مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں ہی مشرک تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہاں پر عیسائی حکومت تھی، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بضع سنین، یعنی کہ چند سال کی بات ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے اور غالب ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیشگوئی ناممکن عمل نظر آتی تھی، یعنی کہ یہ جو پیشن گوئی تھی یہ کسی صورت پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 سال تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی ہدایت کے مطابق اس مدت کے اندر اضافہ کر لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا ہی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کی ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور اور توانا تھے، انہوں نے زمین کے اندر بہت کچھ بنا رکھا تھا اور ان کی آبادی ان سے کہیں زیادہ تھی، اور ان کے پاس رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخر کار برا کام کرنے والوں کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا ان لوگوں کے گھروں کو دیکھو جو تم سے پہلے آباد تھے، آج ان کے مکانوں کی جگہ کھنڈرات کھڑے ہیں اور ان کا کئی نام و نشان نہیں ہے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ تعداد والے تھے، تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا ڈھونڈنے سے بھی۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جس اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن گناہگار لوگ مایوس ہو جائیں گے
اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا قرار دیا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ دیے جائیں گے۔ شریکوں سے مراد وہ معبودان باطل ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ وہ تو ان کی سفارش نہیں کر رہے، ان کے کام نہیں آ رہے، تو وہ خود ہی ان کی الوہیت کے منکر ہو جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے ہو، اور اس نے تمہیں پھیلا دیا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ مودہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور ایسی ہی بیوی جو ہے وہ بھی شوہر سے محبت کرتی ہے، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش بہم پہنچاتا ہے جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت اور اختیار کے دائرے میں ایسا کرتی ہے۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ دنیا کے اندر اتنی ساری زبانوں کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے، مختلف زبان والوں کے مختلف رنگ و روپ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی ہے۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل سے یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا کہ صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان اور زمین کا یہ سارا نظام جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے دھرم برہم ہو جائے گا، اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے، اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے، اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بھی وہی غلبے اور حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟
ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں وہ تمہارے مال و دولت کے اندر شریک ہو کر تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں یا اولیاء ہوں یا اور مختلف معبود ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جائیں؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی اسی طرح دوسری بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور ان کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھنا سراسر غلط ہے۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کرتے ہیں۔ ایسے کو کون راہ دکھائے جسے اللہ گمراہ کر دے، اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے کو بدلنا ممکن نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ فطرت کے اصل معنی ہوتے ہیں خلقت کے، یعنی کہ پیدائش کے۔ یہاں مراد ہے ملت اسلام۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش بغیر مسلم اور کافر کی تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوئی ہے۔ اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی کہ ان کی جبلت کے اندر شامل ہے، جس طرح کے عہد الست سے بھی پتہ چلتا ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر کے اوپر ہی باقی رہتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کو نہ تبدیل کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فطرت دی ہے دین اسلام، اس کو نہ بدلو۔ لوگوں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس کے اندر منمانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی مجوسی ہو گیا، اس طرح۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہر گروہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرا گروہ باطل ہے، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر وہ خوش اور مطمئن ہیں۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے اسے دی۔ اچھا تم فائدے اٹھا لو، ابھی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود کے اندر گزر چکا ہے، جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت کے وقت نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن اہل ایمان اس سب سے مستثنیٰ ہیں۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہی کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو اور ہر ایک کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ جب وسائل رزق تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اصحاب ثروت کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ داروں، مساکین، مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لیے مقدم کیا گیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا۔
اب چونکہ رمضان ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے نمبر پہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ انہی کو دیں بنسبت اس کے کہ انجان لوگوں کو دیا جائے یا فقیروں کو دے دیا جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کے چہرے کی طلب کے لیے دیتے ہو، وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا مال دو چند کرنے والے ہیں۔ سود میں اگرچہ بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا اور آخرت میں تباہ کاری کا باعث بنتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابین نے اس آیت میں ربا سے مراد سود نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کسی غریب آدمی، کسی مالدار کو، یا رعایا کوئی فرد یا بادشاہ یا حکمران کو، اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ دے۔ اسے یہاں پر ربا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے، اگرچہ یہ مباح ہے، تاہم اللہ کے ہاں اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہ و بالا ہو اور ان کے عیش و آرام کے اندر کوئی خلل واقع ہو۔ اسی لیے اس کا اطلاق معاصی اور سیئات پر بھی ہوتا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جن میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن وہ سب متفرق ہو جائیں گے۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنے ہی آرامگاہ سوار رہے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے۔ ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہ لائے۔ بالآخر ان کے اس جرم کی تکذیب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے ان کو سزا دی، اور ان کو ہمارے عذاب نے پکڑ لیا۔ اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کرتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ،
اور اگر ہم بادیں تن چلا دیں اور یہ لوگ اپنی کھیتیوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ یعنی انہی کھیتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا، اگر سخت گرم ہوائیں ان کے اوپر چلا کر ان کی ہریالی کو ان کی زردی میں بدل دیں، یعنی کہ تیار فصلوں کو تباہ کر دیں، تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور ذرا سی مصیبت آئے تو فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ ان دونوں صورتوں میں اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ تفصیل گزر بھی چکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کا وعظ و نصیحت جو ہے یہ ان کے لیے بے اثر ہے، جس طرح کہ کوئی بہرا ہو اسے تم اپنی بات نہیں سنا سکتے ہو، بالکل اسی طرح آپ کی نصیحت جو ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے اور سب پر پورا قادر بھی ہے۔ جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے رہیں گے۔ قرآن نے انسان کے یہ 4 بڑے اطوار جو ہے بیان کیے ہیں۔ پہلی حالت ہوتی ہے نطفہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یعنی قطرہ آب ہے یا عالم طفولیت ہے۔ دوسرا پھر یہ کہ یعنی جوانی ہے، یعنی جوانی جس میں قوائے عقلی اور جسمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان طاقتور اس وقت ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر کمزوری کی بات کی گئی، کمزوری سے مراد ہے ادھیڑ عمر، جس کے اندر عقل اور جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور بڑھاپے سے مراد شیوخیت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی حرکت اور گرفت کمزور ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تمام ظاہری اور باطنی جو چیزیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ یعنی انسان کی یہ 4 حالتیں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ مجرم ہوں گے وہ قسمیں کھائیں گے، یعنی دنیا میں یا قبر میں، یہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں جتنا عرصہ رہے ہوں گے ان کے پاس اتنا ہی علم ہوگا، اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو اس کا حلف جہالت پر ہوگا، کیونکہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ آخرت کے شدید اور ہولناک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کو گھڑی کی طرح ہی لگے گی، ایسا لگے گا وہ دن کے کسی لمحے وہاں دنیا کے اندر ٹھہر کر واپس آئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے، پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر و معذرت کرنا کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ بے شک ہم نے قرآن کے اندر لوگوں کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر لوگ تو یہی کہیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی کہ بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے یا مداحنت پر مجبور نہ کر دیں، بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ کسی بھی چیز سے نہ پھریں، یعنی کہ آپ ثابت قدم رہیں اور صبر کو اختیار کیے رکھیں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں
یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے، خواہ پھر وہ افسانے ہوں یا وہ ڈرامے ہوں یا وہ ناولز وغیرہ ہوں۔ جو بھی چیز انسان کو خیر سے غافل کرے پھر وہ لہو الحدیث کے اندر آتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق دکھاؤ، کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جب کہ لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ توحید اور عبادت الہی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ کہا کہ اس کی ماں نے جو ہے دکھ کے ساتھ اس کا حمل اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا ہے اس کی ماں پر اتنا ہی اس کا جو ہے بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ عورت کمزور سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ماں کی اس مشقت کے ذکر کا اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ماں کو مقدم رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دودھ پلائی کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو تو 2 سال مدت رکھتے ہیں اور لڑکوں کے لیے وہ 2.5 سال کی مدت بتاتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے رہے میں اس کی تمہیں خبر دے دوں گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، لیکن ان کی اس وقت اطاعت نہیں کی جائے گی جب وہ شرک کا حکم دیں یا کسی گناہ یا نافرمانی کا حکم دیں۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اسے اللہ ضرور لائے گا، اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔
یعنی اگر انسان کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے تب بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کرتا ہے تب بھی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت بھی تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا، یقین مانو کہ یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اسی کی تابعداری کریں گے، بھلا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اور جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ۔ پھر ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت ترین عذاب کی طرف۔ یعنی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کب تک فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ دنیا اور اس کے فائدے تو چند دن کے ہیں، اس کے بعد تو آخرکار سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ بہت بڑا اور بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ غالب اور با حکمت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے کہ اس کے اسماء حسنی، اس کی صفات اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر بات کرتے ہیں، اس کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا اس سے آگاہی یا ان کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے اور تحریر کے اندر لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کی قلمیں گھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معلومات، اس کی تخلیق اور صنعت کے عجائبات اور اس کی عظمت اور جلالت کے مظاہرے کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 سمندر بطور مبالغہ ہیں، حصر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور کلمات کا حصر و احصار ممکن ہی نہیں ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کرے یا ایک مخلوق کو پیدا کرے، یعنی ایک جان کو بنائے، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے۔ اللہ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔
یہ سب انتظامات اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے وہی جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ علم ہے کہ کس سرزمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ قرب قیامت کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا جو یقینی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی اور کے پاس۔ اور بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آثار اور علامات سے تخمینہ تو لگایا جا سکتا ہے اور لوگ لگاتے بھی ہیں، لیکن یہ بات تو ہر شخص ہی جانتا ہے کہ یہ تخمینے جو ہیں کبھی صحیح ہوتے ہیں اور کبھی غلط ہوتے ہیں، مطلب بالکل ایک پکی بات کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح یہ کہ رحم مادر کے اندر یعنی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ نیک ہے یا بد ہے یا اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، خواہ یہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کو، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ آنے والے کل کیا کرنے والا ہے۔ اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کون سی سرزمین پر مرے گا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے مرتے ٹائم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، یعنی ساری زندگی اگر کسی نے گاؤں میں گزاری ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ شہر میں جا کے فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی شہر میں گزارنے والا بعض اوقات گاؤں میں جا کے فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہاں پر نزول قرآن کی علت کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے، کہ عربوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا تھا۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اسی کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔
ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب والا اور بہت ہی مہربان۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اسی ذات نے نہایت ہی خوبصورت چیزیں بنائی، جو کچھ بھی بنایا، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے ہوئی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے، کیا پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ بلکہ یہ تو تمہارے رب کی ملاقات ہے جس سے یہ کفر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ سر جھکائے ہوئے ہوں گے یعنی کہ اپنے کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ آرزو کریں گے کہ ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ اچھے اعمال کریں، یعنی جس چیز کی تکذیب کرتے تھے اس کو دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے اس کو سن لیا، یا تیری وعیدوں کو سچائی کے ساتھ دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن بھی لیا، لیکن اس وقت کا دیکھنا اور سننا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں ان کو مہلت دی گئی تھی جس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے وہی ہیں جنہیں جب کبھی اس سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ ہے۔ یعنی کہ ایمان والے راتوں کو اٹھ کر نوافل یعنی کہ تہجد پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے عطاب اور اس کے غیظ و غضب سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں پتہ نہیں کون سا عمل قابل قبول نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہو جائے اور ہماری کہیں گرفت نہ ہو جائے، یعنی کہ خوف اور امید کے درمیان ہے ان کی حالت۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ یقیناً ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی جب جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے، عذاب کی شدت دیکھ کر، اس کی ہولناکی دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور چاہیں گے کہ اب یہاں سے نکل جائیں، تو فرشتے ان کو جہنم میں دوبارہ گرا دیں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر صبر کی فضیلت کا بیان ہے، اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں جو بھی مشکلیں پیش آئیں ان کے اوپر رکے رہنا، جمے رہنا، یعنی کہ ثابت قدم رہنا۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا یہ پھر بھی نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی کہ جو پچھلی امتیں تھیں جو کہ تکذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے؟ البتہ یہ ان کے مکانات کے اندر رہتے ہیں، آج یہ وارث بنے ہوئے ہیں ان کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہ لائے۔ یوم الفتح، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد، تیرے اللہ نے تیری مدد کب کرنی ہے جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے؟ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھپے پھرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جو اس کے بعد دوبارہ یوم الفتح کا لفظ آیا، اس سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن، جہاں ایمان بھی قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو مہلت دی جائے گی۔ اور اس سے فتح مکہ کا دن جو ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو اسلام قبول کر لیا گیا تھا، اور جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی، یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا ان کے اس اسلام کو قبول کیا گیا تھا، اور ان لوگوں کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، یقین مانیں کہ اللہ تمہاری ہر عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کے بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ سجاتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، دوسرا دل کافروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر نام کا تھا جو بہت ہی ہوشیار اور مکار شخص تھا، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے تو 2 دل ہیں جن سے میں سوچتا اور سمجھتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ تو یہ آیت اس کی رد میں نازل ہوئی۔
اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو 2 مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ ان کی تمہید ہے، یعنی جس طرح ایک شخص کے 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یوں اس کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنا بیٹا یعنی کسی کو اگر لے پالک بیٹا بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، بلکہ وہ اپنے باپ کا ہی بیٹا رہے گا، اس کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر جن 2 مسئلوں کا بیان ہے ان میں پہلا مسئلہ ہے زہار کا۔ زہار کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کی طرح کہنا، اور اس مسئلے کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ سورہ مجادلہ کے اندر آئے گی تو ہم وہیں پہ پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا، اس کی تفسیر انشاءاللہ اسی صورت کے اندر آگے چل کر آئے گی تو وہاں پر پھر پڑھتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ بھی ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ خطا اور نسیان تو معاف ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن جو گناہ جان بوجھ کر کیا جائے تو اس کے اوپر پھر پکڑ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے، اور جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کی مائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جو شخص ان کو پھر ماں نہ مانے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ امہات المومنین کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق انبیاء کا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ شعراء میں آیا ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ عہد اگرچہ تمام نبیوں سے لیا گیا تھا، لیکن یہاں پر بطور خاص 5 انبیاء کے نام لیے گئے ہیں جن سے ان کی اہمیت اور ان کی جو فضیلت ہے یا جو ان کی عظمت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے اس نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں کی فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ ان آیات کے اندر غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو 5 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔
اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گروہ، اور اسی جنگ کا ایک نام جنگ خندق بھی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکیں۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جبکہ آنکھیں پھترا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اوپر اور نیچے سے دشمن آ گئے، اس کا مطلب یہ کہ ہر طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا۔ یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ اور فریب کا وعدہ کیا تھا۔ یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوف، جنگ اور بھوک اور معاشرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا تاکہ منافق لوگ الگ ہو جائیں۔ 70 کے قریب منافق تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب والا وعدہ تھا، یعنی کہ وہ وعدہ پورا ہونے والا نہیں تھا، وہ دھوکے پر مبنی تھا۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ یثرب جو ہے یہ مدینہ کا سابقہ نام تھا۔ ان آیات کے اندر منافقوں کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی نے کون سی الٹی حرکت کی اور کسی نے کون سی، تو وہ ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر نوٹ فرما کر بتا رہے ہیں۔ اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا موت کے خوف سے یا قتل کے خوف سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ بھاگنا کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ یعنی موت تو جس وقت آنی ہے وہ اسی وقت آنی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی آئے، لیکن کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ پوچھئے تو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچائے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان کو بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں۔ پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو اپنی زبانیں تیز تیز چلاتے ہیں اور بڑی باتیں بناتے ہیں۔ مال کے بڑے حریص ہیں، یہ ایمان لانے والے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ یعنی کہ منافقوں نے جو جو کیا اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ساری باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیاں نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر برائے نام۔ یعنی کہ ان منافقوں کی بزدلی اور کم ہمتی اور خوف کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس جا چکے ہیں، لیکن یہ اب تک ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے،
اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اضافہ کر دیا۔ یعنی منافقین نے تو جب دشمن کی کثرت تعداد دیکھی اور حالات کی سنگینی دیکھی تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے فریب تھے، اور اس کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا اور جو امتحان بتایا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ یعنی کہ حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان کا جو جذبہ تھا اس کے اندر اضافہ ہی ہوا۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ نحبہ کے معنی عہد اور نظر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کر دی ہے، یعنی کہ جام شہادت نوش کر لیے، اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے بلکہ اس کے منتظر ہیں، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہ پایا، اور اس جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی ہی قوتوں والا اور غالب ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا، تاکہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کرو اور ایک گروہ کو قیدی بنا لو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس سرزمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے نہیں روندا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا، تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں ان سے مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہی، اور کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و عشرت کو ترجیح نہیں دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، اور جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، سودا ہیں اور ام سلمہ ہیں، اور 4 ان کے علاوہ جیسے کہ صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ۔ بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی طرف سے علیحدگی کو پسند کر لینے کے بعد خاوند اسے طلاق دے گا، تاہم اگر عورت علیحدگی کو اختیار نہیں کرنا چاہتی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، جیسے کہ ازواج مطہرات نے بھی علیحدگی کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت ہی زبردست اجر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل بات ہے۔
حالانکہ ازواج مطہرات اس طرح کا کوئی کام کرنے والی نہیں تھی، لیکن یہاں پر ان کو پھر بھی یہ بات کہی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کے ساتھ آزمائشیں اور ان کی سزائیں بھی پھر بڑی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارا 21واں پارہ پورا ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔